السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کھوج لگانا۔ جس طرح فرد کا خدا نے روزی کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح شیطان خدا کی رحمت کے مقابلے پہ فرد کو بہکانا چاہتا ہے۔ انسان کی وہ خواہشیں جو پوری نہ ہو سکی اور اس کے لیے ماضی کا روگ بن گئیں، اور وہ ناسودہ خواہشوں کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھتا رہا۔ شیطان کے لیے وہ دکھ، حسد، دشمنی سرمایہ ہوتی ہے جس کو وہ لوگوں کی خواہشوں پہ کھوج لگا کر حاصل کرتا ہے، اور دشمنی کی بنیادیں رکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں روح شامل کی جو کہ اللہ کا حکم ہے، اور جن کو آگ سے بنایا۔ اب یہ انسان اور جن علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے۔ انسان جن کو اپنے تابع کرنے کے لیے 40 دن چلا کاٹتے ہیں۔ قرآن میں ہے، جو اللہ کے مقابل کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ فلاح پا گیا، اور چلا کاٹنے والے خدا کے مقابلے پہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں تو جادوگر میچ جتوانے اور ہرانے کے بھی دعوے دار ہیں، اور میچوں پہ شرطیں لگانے والوں کے مددگار بنتے ہیں۔ حکومتیں بنانے اور گرانے کے بھی دعوے دار جادوگر بن رہے ہیں۔ پاکستانی قوانین میں جادوگروں کے لیے سخت سزائیں ہیں، اور جادوگروں کی مارکیٹنگ کرنے، مطلب لوگوں کو جادوگروں کے پاس لے کر جانا، ان کے لیے بھی سخت سزائیں ہیں۔ اب سزاؤں پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ جن اداروں نے وہ دولت کے حصول کا آسان ذریعہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس طرح خیر اور شر حکومت میں بیک وقت موجود ہوتا ہے۔ اس طرح پارلیمنٹ میں ملک کی بہتری کے نام پہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ملک کا ستیہ ناش بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور عوام اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے خیر اور شر کی ہمدردی میں تقسیم ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ خدا نے کائنات اپنی خواہش پہ بنائی، اور انسان سمیت کائنات کی ہر چیز خدا نے اپنی خواہش پہ بنائی۔ جب انسان اپنی تخلیق کے لیے خدا کا محتاج ہے، اور نہ کسی انسان نے پیدا ہونے کی خواہش کی ہے، یہ ساری کائنات رب کی رضا سے بنی ہے۔ خدا نے جزا سزا کا پیمانہ اعمال پہ رکھا، اور اچھائی برائی میں تفریق اعمال نے ہی کی، اور اعمال کے بدلے ہی لوگوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا یا ایک دوسرے سے خفا ہوئے۔ خواہشیں اعمال کا نتیجہ بنتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کھوج لگانے کی طرف۔ ایک کھوج ہوتا ہے چلتے پھرتے انسان کا، اس کے اعمال کا۔ اس کے اعمال دیکھ کر ہم اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ سائنس کی ترقی اور موبائل ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت، اور جادو کے ذریعے اس کے ذہن میں بننے والے خیالات میں اپنے خیالات شامل کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح انسان نے دوسرے انسانوں کے ذہن استعمال کرنے شروع کر دیے، اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے لگ گئے۔
اور جادوگر انسانوں کی خواہشیں پوری کرنے کے دعوے دار بن گئے، اور دوسروں کے ذہن پہ کنٹرول کی وجہ سے چوری ڈکیتی قتل و غارت کی وجہ بھی بنی، اور لوگوں کو لڑائی جھگڑوں پہ اکسانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اور جب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے اور دوسروں کے اشارے پہ چلنے کے الزام دیتے ہیں، تو جس شخص نے یہ جادو کا چکر چلایا ہوتا ہے بات اس تک بھی جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ اندیکھا دشمن جو ذہنوں میں خیالات ڈالتا ہے اور نام لے کر دوسروں کے خلاف اکساتا ہے، گھروں کا امن تباہ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ جن اٹیچ کرتے ہیں تو انسان ایک دفعہ حواس بہتا ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے شاید اس کا آخری وقت تو نہیں آ گیا، یا اپنی غلطیوں پہ غور کرنے لگتا ہے کہ مجھ پہ یہ عذاب کیوں مسلط ہوا ہے۔ نوکری یا کاروبار میں مصروف انسان کے احساسات مختلف ہوں گے اور اس پہ جن کے اثرات کم سے کم ہوں گے، مگر مجبور و پریشان یا بیماری میں انسان کے احساسات مختلف ہوں گے۔ سب انسانوں کے کاروبار اور مسائل مختلف ہوتے ہیں تو احساسات بھی سب کے مختلف ہوں گے۔ شوگر یا مختلف قسم کی طویل بیماریوں میں مبتلا افراد پہ اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جادو کی وجہ سے کسی کی جان تو نہیں لی جا سکتی، مگر زہر کی وجہ سے اس کی جان لی جاتی ہے جو کہ قتل ہوتا ہے، مگر جادو کی وجہ سے اس کی مشہوری مریض کے طور پہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جو جادو کرواتے ہیں اور لمبی رقمیں دیتے ہیں، جادوگر کے چیلے اور جادو کروانے والے اس کو کسی خطرناک بیماری میں مبتلا مشہور کر دیتے ہیں۔ جب اسے زہر دے کر مار دیا جاتا ہے تو لوگ اسے رب کی رضا سمجھتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ذہنی مریض بنا کر جسمانی مریض بنا کر اور لڑائی جھگڑوں میں زخمی کروا کر کبھی جادوگروں کے پاس، کبھی ہسپتالوں میں اور کبھی تھانوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ خدا تو انسان کو جزا سزا اعمال پہ دیتا ہے۔ اچھی سوچ پہ نیکی لکھی جاتی ہے مگر بری سوچ پہ برائی نہیں لکھی جاتی جب تک انسان عملی طور پہ جرم نہ کر لے، چاہے وہ جرم اپنی حرکات سے دوسروں کو تنگ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور انسان نے انسان کے خلاف اس کے ذہن میں بننے والے خیالات کی بنیاد پہ اس کو بدنام کر کے خوش ہونا شروع کر دیا اور گھروں کا امن تباہ کر کے اپنے حسد کی آگ کو بجھایا۔ ہر انسان اپنے اعمال پہ غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ وہ خیر پہ ہے کہ یا شر پہ۔ شکریہ۔